آریہ ترک وطن کر کے نئے وطن کی تلاش میں نکلے تھے، اس لیے وہ مقامی لوگوں کی نسبت پرجوش اور بے باک تھے، اپنے دشمنوں پر رحم کرنا نہیں جانتے تھے۔ وہ مقامی باشندوں کو چور، غلام، غیر مہذب اور حقیر سمجھتے تھے۔ ان سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ان سے معاشرتی تعلقات قائم کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ رگ وید میں 1000 سے زائد بھجن ہیں جنہیں 10 کتابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ بھجن مختلف دیوتاؤں کی شان میں کہے گئے ہیں۔ یہ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے تشکیل دیے تھے، پھر بھی ان کے ذریعے آریاؤں کی زندگی کے بارے میں کافی معلومات ملتی ہیں۔ کابل، سوات، خرم، گومل اور پنجاب کے اہم دریاؤں کے تذکرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے افغانستان اور پنجاب پر قبضہ کر لیا تھا۔ آریاؤں نے پنجاب اور شمالی مغربی علاقے کو رگ وید میں سندھو کہا ہے۔ قدیم آریائی دریا کو سندھ اور سن کہتے تھے اور آج بھی پاکستان، شمالی ہند اور راجپوتانہ کے بہت سے دریا سندھ اور سن کے نام سے موسوم ہے۔ ہندوستان میں آریہ لوگ موجودہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں افغانستان، کشمیر، بھارتی پنجاب، انبالہ اور راجستھان وغیرہ کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ آریہ چونکہ جنگجو تھے، اس لیے انہوں نے یہاں کے دراوڑ نسل کے مقامی باشندوں پر پے در پے حملے کیے۔ مقامی لوگ جنگجو نہ تھے اور نہ ہی ان کے پاس اپنے دفاع اور تحفظ کے لیے اس وقت کا جدید اسلحہ اور ہتھیار موجود تھا۔ آریاؤں نے بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ انہوں نے بچے کچے مقامی لوگوں کو جنوب کی طرف دھکیل دیا۔ قدیم آریائی زبان اس وقت موجود نہیں ہے، تاہم اس کے بہت سے الفاظ موجودہ زبان میں مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ قدیم آریائی زبان کو ہند یورپی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ جب آریائی قوم مغربی اور جنوبی حصوں میں پھیل گئے تو مختلف علاقوں میں جا کر ان کی زبانوں میں تبدیلی ہوتا گیا۔ اب ان زبانوں کی شکل بہت مختلف ہے، تاہم اس کے الفاظ کی ملتی جلتی صورت سے ان کے ایک ہی زبان سے نکلنے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔